بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں پاک پروردگار کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ کتنی دلچسپ بات ہے نا، سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑنا لاکھ تہجد اور نوافل سے بہتر ہے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کریں۔ اپنے رب سے مانگا کرو، کیونکہ نہ وہ ذات دیکھتا ہے اور نہ اوقات۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کسی پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا کہ جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا ہوتا ہے۔ اللہ اگر مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ آگ اپنے ہی لگاتے ہیں، غیر تو صرف ہوا دیتے ہیں۔ ہر طوفان آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتا، کچھ طوفان آپ کے راستے صاف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ میں نے زندگی میں صرف ایک ہی بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز تب نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ دو چیزیں انسان کو کامیابی سے روکتی ہیں، ناکام ہونے کا خوف اور سستی۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا تو وہ جیت جاتے ہیں یا وہ سیکھ جاتے ہیں۔ ناکامی کے اسباب ہمیشہ آدمی کے اندر ہوتے ہیں، مگر وہ انہیں دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، بس صحیح بنے رہیں، وقت خود گواہی دے دے گا۔ کسی بھی حالت میں اپنا حوصلہ مت چھوڑو، کیونکہ لوگ گرے ہوئے مکان کی اینٹیں بھی اٹھا کر لے کر جاتے ہیں۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے، اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ۔ اکثر سستے لوگ ہمیں زندگی میں مہنگے سبق دے جاتے ہیں۔ جس طرح زندہ رہنے کے لیے سانس فرض ہے، اسی طرح مسلمان رہنے کے لیے نماز فرض ہے۔ سانسیں ٹوٹی، زندگی ختم، نماز چھوٹی، ایمان ختم۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، کیونکہ جنت میری رضا ہے، نماز میرے رب کی رضا ہے۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔